دوستو، جیسے کہ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر اپنی اقتصادی ضرورت کے تحت اسوان ڈیم بنانا چاہ رہا تھا۔ اسی اسوان ڈیم کو تعمیر کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے مصر کے ساتھ مالی اعانت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب برطانیہ اور امریکہ نے دیکھا کہ مصر کمیونسٹ چیکوسلوواکیہ اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، تو جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے مصر کو اسوان ڈیم کی تعمیر کے لیے مالی اعانت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ جمال عبد الناصر نے امریکی اور برطانوی فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوئس کینال کے زون میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور سوئس کینال کمپنی کا کنٹرول اپنے قبضے میں لے لیا۔ ساتھ میں جمال عبد الناصر نے فیصلہ کیا کہ نہر سے گزرنے والے بحری جہازوں سے وصول کیے جانے والے ٹول ٹیکسز 5 سالوں میں ڈیم کی تعمیر کے لیے ادا کیے جائیں گے۔ A seizure from private interest that the Egyptian says is his answer to the West for refusing to finance the Aswan Dam. ادھر برطانیہ اور فرانس کو خدشہ تھا کہ جمال عبد الناصر نہر کو بند کر سکتا ہے اور خلیج فارس سے یورپ کی طرف جانے والی پیٹرولیم کی ترسیل کاٹ سکتا ہے۔ جب بحران کو حل کرنے کی تمام سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر نہر کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور اگر ممکن ہو تو جمال عبد الناصر کو معزول کرنے کے لیے فوجی کارروائیوں کی تیاری شروع کر لی۔ انہیں اسرائیل کی شکل میں ایک تیار اتحادی ملا جس کی مصر کے خلاف دشمنی جمال عبد الناصر کی جانب سے ابنائے تیران کی رکاوٹ اور 1955 اور 1956 کے دوران مصری حمایت یافتہ فلسطینی کمانڈوز کے اسرائیل پر متعدد کارروائیوں سے بڑھ گئی تھی۔ اس لیے اسرائیل نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے چاہے۔ سب سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم بن گوریون نے اپنے چیف آف سٹاف جنرل موشے دیان کو مصر پر حملے کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ آپریشن مسکیٹر کے نام سے 29 اکتوبر 1956 کی صبح اسرائیلی فوج نے صحرائے سینا پر حملہ کر دیا۔ آپریشن مسکیٹر کی کمان برطانوی جنرل چارلس کائٹلی کے پاس تھی۔ حملہ برطانیہ اور فرانس نے بیک وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر کرنا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کا آغاز پہلے سے ہی کر دیا اور 29 اکتوبر کو صحرائے سینا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فضائی حملہ کر دیا، جس کے بعد مصری اور اسرائیلی افواج کے درمیان شدید لڑائی شروع ہوئی۔ اگلے دن برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل اور مصر کو فوری طور پر لڑائی روکنے کا الٹیمیٹم جاری کیا۔ اسرائیل نے مصر کے جوابی حملے کی توقع کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھی، اس لیے جمال عبد الناصر یک طرفہ جنگ بندی نہیں کر سکتا تھا۔ جب جمال عبد الناصر نے برطانیہ اور فرانس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سوئس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مصر پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ مصری فوج اتحادی افواج کے حملوں کی تاب نہ لا سکی اور اس کی فضائیہ بھی جلد ہی زمین بوس ہو گئی۔ تھوڑی ہی سمے میں برطانیہ کی 3rd بٹالین پیراشوٹ ریجمنٹ نے الجمیل کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا، جبکہ فرانسیسی چھاتہ برداروں نے پورٹ فواد کو قبضے میں لے لیا۔ الجمیل کے ہوائی اڈے کے محفوظ ہونے کے بعد برطانوی فوج مشرق کی طرف پورٹ سعید کی طرف بڑھی۔ اگلے دن سمندر کی طرف سے حملہ کرنے سے پہلے اتحادی فضائیہ نے پورٹ سعید کے ساحلی علاقے پر شدید بمباری کرنا تھی۔ 6 نومبر کو سمندر سے ایمفیبیس کے ذریعے مصری ساحل پر چڑھائی کی گئی اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری کی گئی۔ برطانیہ کے رائل میرین کمانڈوز نے برطانوی ٹینکوں کی مدد سے برطانوی اور فرانسیسی فضائیہ کے ساتھ مل کر جلد ہی مصری افواج کو شکست دے دی۔ 6 نومبر کی نصف شب کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈیک گولڈ نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ اتحادی افواج پورٹ سعید کے بالکل جنوب میں الکیب تک پہنچ چکی تھی، لیکن جب انہیں امریکہ کی طرف سے روکا گیا تو اس وقت تک پوری نہر ان کے قبضے میں نہ آ سکی۔ A smoking Port Said greets British expeditionary forces as they arrive for an assault landing. The city had been consistently bombed for days before the amphibious operation. دوستو، عسکری طور پر یہ آپریشن اتحادی افواج کے لیے بڑا کامیاب ثابت ہوا، لیکن عالمی سیاست کی بساط پر برطانیہ غلط چال چل چکا تھا۔ عالمی سیاست کا یہ وہ زمانہ تھا
جب کئی محکوم قوموں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، کیونکہ اکثر محکوم قومیں مغربی طاقتوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سوویت یونین کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھتی تھی۔ سوویت یونین بھی اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ان ممالک کی آزادی کی حمایت کیا کرتا تھا۔ جس وقت مصر اور اتحادیوں کے درمیان نہر سوئس پر قبضے کا بحران چل رہا تھا، اس وقت سوویت یونین مشرق وسطی سمیت ایشیا اور افریقہ کی محکوم قوموں کی عملی اور سیاسی حمایت کر رہا تھا۔ یہ دور سرد جنگ کا دور تھا، جب امریکہ اور سوویت یونین عالمی سیاست میں اثر رسوخ کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں امریکہ کی ہر ممکن کوشش رہتی تھی کہ وہ نہ کہ سوویت یونین محکوم ممالک کی آزادیوں کا چیمپئن بنے۔ جب سوویت یونین نے مصر کی حمایت میں اس جنگ میں کودنے کی دھمکی دی تاکہ بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکا جا سکے، تو ایسے حالات میں امریکی صدر آئزن آور نے برطانیہ اور فرانس کو فوری طور پر انخلا کا حکم دیا۔ یہ احساس کہ ان کے پاس امریکی صدر کے اس حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، برطانیہ اور فرانس کے لیے ایک ذلت امیز صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ ایک واضح تکلیف دہ علامت تھی کہ عالمی طاقتوں کے طور پر ان کے دن واقعی ختم ہو چکے تھے۔ جنگ بندی 6 اور 7 نومبر 1956 کی درمیانی شب عمل میں لائی گئی۔ اقوام متحدہ نے نہر سوئس پر مصر کی خود مختاری کو تسلیم کیا۔ جنگ بندی کی نگرانی اور امن بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے مصر میں ایک امن فوج بھی بھیج دی۔ نہر سوئس کو صاف کر کے دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن خاص طور پر برطانیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو کیا، اس کے نتیجے میں اس کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ برطانیہ اپنے آپ کو سن 50 کی دہائی تک ایک ایسی عالمی طاقت سمجھتا تھا کہ جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ قانونی لحاظ سے شاید یہ بات درست ہو، کیونکہ اس کا آئینی اقتدار اعلیٰ آسٹریلیا سے ہو کر ایشیا اور افریقہ کے کئی چھوٹے ممالک سے ہوتا ہوا کینیڈا تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اب ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں طاقت کا حقیقی توازن واضح طور پر ظاہر ہوا اور برطانیہ کے وقار کو شدید دھچکا لگا۔ برطانیہ کو اور ساری دنیا کو یہ احساس ہو گیا کہ اب برطانیہ دنیا کا پولیس میں نہیں رہا، بلکہ یہ حیثیت اب امریکہ کے پاس چلی گئی ہے۔